اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت بہت بڑی عظمت ہے اور ایک واسطہ ہے ذات باری تعالی اور اس کے بندے کے درمیان، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری واسطہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان، جن کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، ہمارے ہاں ختم نبوت کا بڑے عرصے سے شور چلتا رہتا ہے اور علماء حق بیان فرماتے رہتے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، لیکن اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، بحث اس پہ ہوتی رہتی ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن اصولی بحث یہ ہے، اصولی بات یہ ہے، طے شدہ امر یہ ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، یہ تقاضائے ربوبیت تھا۔ اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو ربوبیت ہوتی ہے تربیت کے لیے، پالنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو رسول آئے کہ جب بھی بنی آدم کو روحانی تربیت کی پیاس محسوس ہوئی یا وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ہے وہ لوگوں سے اٹھ گیا، تو نیا نبی آ گیا۔ تو جتنا سلسلہ نبیوں کا 1,34,000 یا کم و بیش، ایک جگہ پے بپے 3 نبی بھی آئے، اور کوئی آبادی انسانی ایسی نہیں رہی جہاں نبوت نہ آئی ہو۔ بر صغیر میں بھی علماء نے بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی قبور کا بھی تذکرہ فرمایا، ہر جگہ نبی آئے۔ تو نبی کا آنا انسانوں کی ضرورت تھی، جہاں انسانیت کو ضرورت پیش آئی نئی نبوت اللہ نے بھیج دی، یا پہلی نبوت کی تائید میں نبی بھیج دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے قیامت تک کے لیے انسانی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی اور کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سو یہ وہ آخری دروازہ ہے آپ کی بارگاہ جو بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے۔ والذین معاہ، وہ لوگ جنہیں آپ کی معیت نصیب ہوئی، ان میں والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے تھے ان کا تو کوئی ثانی نہیں، وہ سبقت لے گئے۔ اولئک المقربون، وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں۔ وہ تھے مہاجرین و انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معیت بھی نصیب ہوئی اور جسمانی معیت بھی نصیب ہوئی، اور جو بیک نگاہ شرف صحابیت پر سرفراز ہوئے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک وہ جو جسمانی معیت تھی وہ ختم ہو گئی، کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا،
لیکن روحانی معیت ہمیشہ قائم رہے گی. اگر روحانی معیت ختم ہو جائے تو پھر نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی. تو نبوت آپ کی جاری و ساری ہے، اور جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے حضور ہی کی نبوت رہے گی. آج بھی کوئی یہ نہیں پڑھتا کہ حضور اللہ کے نبی تھے، بلکہ پڑھا جاتا ہے حضور اللہ کے رسول ہیں. آج بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو چونکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی تو وہ روحانی معیت جو ہے، وہ کیفیت جو قلب و جگر پہ وارد ہوتی ہے، جو قلب و نظر پہ وارد ہوتی ہے، جو دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے، وہ معیت ہمیشہ رہے گی. اور اسی کا نام تصوف ہے. یعنی صرف زبانی احکامات و ارشادات سننا، ان پر عمل کرنا بہت اچھی بات اور بہت اعلیٰ اسلام ہے. حضور کا اتباع کرنا ہی مقصد حیات ہے، لیکن اس اتباع میں کتنا خلوص ہے، کتنی گہرائی ہے، دل اس میں کتنا شامل ہے، اور دل میں اس کے لیے کتنی تڑپ اور کتنی محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تصوف. تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کو جاننا اور شریعت پر عمل کرنے میں خلوص کتنا ہے، دل کتنا شامل ہے، یہ تصوف ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا تو بہت خوبصورت انداز میں عجیب ایک چیز واضح فرما دی کہ معیت نبوی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. والذین معاہ، وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، جس کا کی پہلی مثال صحابہ کرام ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں. ہر بندے مومن جب حضور کی رسالت پہ ایمان لاتا ہے تو ایک تعلق اس کا قلبی حضور کے قلب اطہر سے قائم ہو جاتا ہے، اور یہی درجہ معیت ہے جو اسے نصیب ہے. اب اس پہ محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، توجہ حاصل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب اس لیے ہے کہ وہ جو تعلق ایمان کے ساتھ قلب اطہر کے ساتھ نصیب ہوا ہے وہ ایک محض باریک تار نہ رہے، وہ نہر بن جائے، دریا بن جائے، سمندر بن جائے، جو اتباع سے اور اتباع میں خلوص سے بڑھتا ہے اور عدم اطاعت سے کم ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عدم اتباع کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک اچھے بھلے نیک پارسا گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عقائد غیر اسلامی ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، گمراہ فرقوں کی نظر ہو جاتا ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کا پیروکار بن جاتا ہے. کیوں؟ آپ کسی شخص کو نیکی کرتے ہوئے گمراہ ہوتا ہوا نہیں دیکھے، کسی نیک آدمی کو باطل فرقوں میں نیکی کی وجہ سے شامل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں. کہ یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عدم اطاعت سے وہ جو تعلق روحانی قائم ہوا تھا اسے توڑ بیٹھے. تو معیت کا آدمی کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے. فرمایا والذین معاہ، جنہیں جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں، جنہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان میں ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے، کفر اور کافر کے لیے برقع تفاں بن جاتے ہیں، کفر کو برداشت نہیں کرتے، کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، کافر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، کافر کے لیے کفر کے لیے برقع تفاں بن جاتے ہیں.
اور وہی بندہ اسی وقت جس وقت وہ برق تپاں ہے اسی وقت وہ ابر کرم بھی بن جاتا ہے، رحماء بینہم، اسی وقت آپس میں حد درجے کے مہربان اور رحیم اور کریم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے وہ ابر کرم بن جاتے ہیں، برائی، کفر اور حضور کی مخالفت کے لیے وہ برق تپاں بن جاتے ہیں۔ اب یہ انسانی جو کیفیات ہیں، جذبات ہیں، انسان میں مختلف جذبے ہیں، اس میں روزمرہ کی ضرورت کی چیزوں سے محبت کا ایک جذبہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے اچھی گاڑی ملے، اچھا لباس ملے، اچھا کھانا ملے، میرے پاس پیسے ہوں، میری شہرت سے لوگوں کو محبت ہے، میری ناموری ہو، میری شہرت ہو، لوگ مجھے جانتے ہوں، بیوی بچوں سے لوگوں کو پیار ہے، میرے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، سہولت ملے، زندگی کے اچھے وسائل ملیں، میری بیوی باآبرو رہے، والدین سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ جذبات ہیں انسانی۔ بعض چیزوں سے بندے کو نفرت اور چڑ ہو جاتی ہے، انہیں اچھا نہیں سمجھتا، اور بعض امور پر اسے غصہ آتا ہے۔ تو جتنے انسانی جذبات ہیں ان میں سب سے خطرناک جذبہ جو ہے یہ غصے اور غضب کا ہے۔ جب انسان پر غصہ طاری ہوتا ہے تو نفع نقصان، نیکی بدی بھول جاتا ہے، جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا شدید جذبہ محبت کا ہے۔ دولت کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، کسی بندے کی محبت میں، کسی عہدے کی محبت میں بھی بعض اوقات وہ جہاں سے بھی گزر جاتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ بعض اوقات بڑی ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ تو یہ دو جذبے جو ہیں، ایک محبت اور ایک غصہ، یہ دو جذبے ایسے ہیں کہ انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ وہ نیکی بدی بھلائی برائی سوچنے سے رہ جاتا ہے، اور جو سامنے بات آتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کا نتیجہ رسوائی ہوتا ہے یا ہلاکت ہوتا ہے یا تباہی ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ دو جذبے مزاج انسانی پہ اتنا غلبہ پاتے ہیں کہ اس کی سوچیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ لیکن معیت رسالت کا کمال یہ ہے کہ بندے مومن اور وہ مومن جس سے معیت رسالت کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ جذبے اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ معیت رسالت کی برکات جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ غصہ اور محبت دو ایسے جذبے ہیں جو نوع انسانی کے کسی بھی فرد کو بالکل پاگل کر دیتے ہیں، بالکل مخبوط الحواس کر دیتے ہیں، اس کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ غصے میں انتقام میں آ کر اپنی جان ہار جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، محبت اور لالچ میں آ کر بعض اوقات جان ہار جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جس سے معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے وہ جذبے کا محتاج نہیں رہتا، جذبے اس کے تابع آ جاتے۔ آپ انقلابات زمانہ کو دیکھیں، فرانس کا انقلاب بڑا مشہور ہے، چین میں انقلاب آیا، ہٹلر نے اپنے طور پر ایک انقلاب برپا کر دیا اور پوری دنیا کو اس نے تباہی میں دھکیل دیا۔ مختلف ممالک میں مختلف انقلاب آئے، آپ جہاں بھی مطالعہ فرمائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انقلاب لانے والے نے انسانی جذبات کو استعمال کیا، کوئی ایسی بات کہہ دی کہ لوگ اس بات پر فدا ہو گئے اور اس کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ وہ جذبات کا کھیل تھا۔ تو جب تک لوگوں میں وہ جذبہ رہا تب تک وہ اس کے ساتھ رہے اور ایک دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس جذبے سے وہ قوت جاتی رہی
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ان لوگوں کو جن کے پیچھے ان کے والدین اور باپ داداؤں نے جانیں ہار دی تھی، ان کے نام پر جوتے مارتے۔ اب چین میں موزے تنگ کے بارے بات کر کے دیکھ لیں، جرمنوں سے ہٹلر کے بارے بات کر کے دیکھ لیں، تو یہ سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمارے سسٹم تباہ کر دیے، ہمارے نظام تباہ کر دیے۔ روس میں وہ بات عام آدمی کے دل میں اب وہ احترام لینن کے لیے نہیں جو بوقت انقلاب تھا۔ اب وہ سوشلزم بھی اصلاح پر وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا جھک ماری اس نے اور ہمارا سارا نظام طے والا کر دیا۔ لوگ واپس آ، روس میں بھی وہ اپنے نظام سے واپس آ رہے ہیں، چین میں اپنے نظام سے واپس۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جذبات سرد ہوئے اور لوگوں کو ہوش آئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جذبات میں دھکیل کر انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ جو انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا وہ جذبات کا نہیں تھا، یعنی جذبات ان افراد کے تابع، انہیں پتا تھا کہ کہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصے کا اظہار کرتے، اگر غصے کے تابع ہو جاتے تو موقع بے موقع غصے کا اظہار ہوتا۔ قرآن فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ صرف کفر کے لیے سخت ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، عظمت الہی کا انکار ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانا نہیں جا رہا، اور جہاں ایسے افعال سرزد ہو رہے ہیں جو نوع انسانی کی تباہی کے لیے، یاد رکھیں کفر صرف اللہ کا انکار نہیں ہے بلکہ کافر کا کردار نوع انسانی کی تباہی کا سبب بھی ہے۔ اگر صرف اللہ کریم کا انکار ہوتا تو شاید اس پہ اتنی شدید گرفت نہ ہوتی۔ جب اللہ کی عظمت کا انکار ہوتا ہے تو لوگ اپنی خواہش نفس سے قانون بناتے ہیں، طریقے بناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں جس میں بنانے والوں کا فائدہ ہوتا ہے اور باقی ساری مخلوق کے لیے تباہی ہوتی ہے۔ تو یوں اللہ کی مخلوق پر بھی غیر اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور لوگ اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر ان کے گرد گھومنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئی وہ جذبات کے تابع نہ رہے، جذبات ان کے تابع ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ کہاں غصہ کرنا ہے، اور جہاں انہیں پتہ ہے غصہ کرنا ہے وہاں وہ اشدہ و بہت شدید ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے، کوئی سمجھوتے کی نرمی کی گنجائش نہ رہی۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب حوالے دیے جاتے ہیں کافروں سے تعلقات کے، کبھی ان میں میثاق مدینہ کو لایا جاتا ہے، کبھی ان میں صلح حدیبیہ کو لایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط موقع پر غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ یہود کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا کہ تم بھی اس شہر کے باسی ہو، ہم بھی اس شہر میں رہتے، اگر باہر سے کوئی اس شہر پر حملہ کرے گا تو اس کا دفاع تمہارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے۔ تو اس میں کوئی کفر کے ساتھ دوستی تو نہیں، کفر کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہے، کفر اور اسلام کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، ایک شہر کے باسیوں کے درمیان بڑا باعدل ایک معاہدہ ہے کہ اب اس مسجد میں ہم سارے بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ یہاں کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ تو معاہدہ فطری ہے کہ کوئی یہاں ہم سے متفق بیٹھا ہے یا کوئی ہم پر اعتراض کرنے کے لیے یہاں آیا ہے کہ میں اس کی تقریر سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے، میں اس پر اعتراض کروں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مسجد پر ہی حملہ کر دیتے تو جو بھی بیٹھا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ مسجد کا دفاع کرے۔ تو یہ دو دشمنوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، ایک شہر کے باسیوں کے درمیان معاہدہ ہے۔ منع جس سے اسلام کرتا ہے وہ کفر کے ساتھ وہ دوستی ہے جو دین کو متاثر کرے۔ اسلام کافر دکاندار سے سودا خریدنے کو منع نہیں کرتا، کافر کو ملازم رکھنے سے منع نہیں کرتا،
کافر کی زندگی کا تحفظ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی آبرو کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، اس کے بچوں کی تربیت کا حکم، اس کے حقوق انسانی کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دلی دوستی، ایسی دوستی جو کافرانہ رسومات مسلمان کو اپنانے پہ مجبور کر دے یا جس سے مسلمان کا عقیدہ متاثر ہو، اسے کہتے ہیں ولایت، قلبی دوستی، وہ منع کرتا ہے۔ تو کسی بھی معاہدے میں کفر اور اسلام کے درمیان مصالحت نہیں ہے۔ مکہ پہ مشرکین مکہ قابض تھے، حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ پہ انہوں نے روک دیا، آپ نے عہد فرما لیا کہ کوئی بھی، یا وہیں موت کی بیعت ہوئی تھی، 1400 کے قریب جو صحابہ کرام ساتھ تھے سب نے موت پر بیعت کی کہ ایک فرد بھی زندہ رہا تو دم آخر تک وہ لڑتا رہے گا، واپس نہیں جائے گا، بھاگے گا نہیں، کافروں سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور پھر معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، تو کیا ہوا؟ معاہدہ یہ ہوا کہ کفار نے کہا کہ اس سال آپ تشریف نہ لائیں کیونکہ ہماری آنت کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ اگلے سال اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائیں اور عمرہ کر لیں۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ تو یہ کفر اور اسلام میں کون سا سمجھوتا تھا؟ ہمارے حضرات جو مثال لاتے ہیں، یہ مثالیں یہاں درست نہیں بیٹھتی۔ کوئی بھی سمجھوتا کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا نہیں تھا، کفر کفر تھا، اسلام اسلام تھا۔ حالات کے مطابق عمل کرنے کے معاہدے تھے، سمجھوتے تھے، وہ آج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ وضاحت فرما دی کہ جنہیں معیت رسالت پناہی نصیب ہوتی ہے وہ جذبات کے تابع نہیں رہتے، جذبات ان کے تابع ہو جاتے اور وہ فیصلے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اور نہایت ہوش مندی سے کرتے ہیں، جذبات میں آ کر نہیں کرتے۔ تیسری بات جو فرمائی، غصہ غضب ان کے تابع ہے، محبت و عشق کا جذبہ ان کے تابع ہے۔ تیسری بات یہ ہے تراہم رکعا سجدا، زندگی کا سارا عمل اس خلوص سے کرتے ہیں جیسے رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ زندگی کے پورے اعمال جو ہیں وہ لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، فوجی ملازمت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، انتظامیہ میں ملازمت کرتے ہیں، عہدے قضاء پہ فائز ہیں، قانون بنانے والوں میں ہیں، قانون نافذ کرنے والوں میں، جہاں بھی ہیں ہر کام شریعت کے مطابق، اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اتنے خلوص سے کرتے ہیں جس خلوص سے کوئی رکوع و سجود کرتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو جب بھی انہیں دیکھے وہ رکوع اور سجود ہی میں ہیں، وہ رکوع سجود سے باہر نہیں نکلتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی دی ہوئی روزی اور رزق معمول کے مطابق تلاش کرتے ہیں، لیکن پورے خلوص، پوری دیانت اور پوری امانت کے ساتھ، اور حصول رزق میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتے کہ رشوت لے لیں یا چوری کر لیں یا دھوکے سے لے لیں، نہیں، بلکہ اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ، رضوانات، اس طریقے سے کہ اصول رزق پہ بھی اللہ راضی ہوتا ہے اور خرچ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کے خرچ پہ بھی اللہ کی رضا مرتب ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، اس اطاعت الہی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تو ان کے چہروں پہ دیکھ، تجھے جمال باری کی تجلیات رقصاں نظر آئیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پہ تجلیات باری اور جمال باری کے جلوے رقصاں رہتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں اور جس عہد میں ہیں، اس میں تصوف کی، اذکار کی
ضرورت و اہمیت تو ہمیشہ سے ہے، اور صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے تو اس کیفیت کے حصول کو مسلمان مرد و عورت پہ واجب لکھا ہے اپنی تفسیر، اس لیے کہ عمل بالشریعت کے ساتھ خشوع و خضوع کی تاکید قرآن نے جگہ جگہ کی ہے، اور خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے انہی برکات سے جو بارگاہ نبوت سے دلوں کو پہنچیں اور سینہ بسینہ رواں دواں ہیں۔ جس طرح قرآن باقی رہے گا، جس طرح قرآن کی وہ تفسیر جو حضور نے فرمائی باقی رہے گی، آپ کے ارشادات عالیہ باقی رہیں گے، دین پر عمل باقی رہے گا، اسی طرح برکات نبوت جو سینہ اطہر سے تقسیم ہوئی تا قیامت باقی رہیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑے لوگوں کے پاس ہوں گی یا زیادہ کے پاس، لیکن دنیا سے نابود نہیں ہوں گی، انہیں بھی وہی حفاظت الہیہ حاصل ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور قرآن کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی صرف عبارت محفوظ رہے، قرآن کی عبارت بھی محفوظ رہے گی، الفاظ محفوظ رہیں گے، معانی بھی محفوظ رہیں گے، تشریح بھی محفوظ رہے گی، حکمت جو قرآن کی تفسیر حضور نے فرمائی وہ بھی محفوظ رہے گی، عمل بھی قرآن پر جو ہے محفوظ رہے گا، اور اس میں جو خلوص بارگاہ نبوت سے تقسیم ہوا اور دلوں کو وہ کیف نصیب ہوا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس سب کو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم مسلمان ہو کر مجھ پر احسان نہ کرو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اور تم نے میرے رسول پر بڑا احسان کیا، نہیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو تمہارا احسان رسول اللہ پر نہیں ہے، اللہ کا احسان تم پر ہے۔ وہ کسی نے خوب ترجمہ کیا تھا اس کا فارسی میں کہ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت زیو بیداں کے بخدمت گزاشتت، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو بادشاہ پر احسان نہ رکھ، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ تجھے اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ تو اسلام یا اللہ یا ذکر اذکار یا کوئی مجاہدہ ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا دین پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کر دی۔ اب اس کا اثر ہمارے عہد میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم پریشان ہیں کہ بڑے بڑے حادثات مسلمانوں پر گزر رہے ہیں، افغانستان میں قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، الجزائر میں لوگ مارے جا رہے ہیں، کشمیر میں روزانہ قتل عام ہو رہا ہے، روزانہ کی خبریں آ رہی ہیں، خود پاکستان میں بہت سے مظالم اور بہت سے ایسے کام انجام پا گئے ہیں جو بڑے دردناک ہیں۔ تو کیا اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ بم باندھ کر خودکش حملے شروع کر دیں؟ یہ ہرگز جواب نہیں ہے۔ کوئی خودکش حملہ آور دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہا۔ جو بندہ دین کے لیے جان سے گزر سکتا ہے وہ بہت قیمتی بندہ ہے، اور اسے اپنی جان محفوظ رکھنی چاہیے اس وقت کے لیے کہ روبرو کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ چند لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کا کسی واقعہ سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہ ہو قتل کر دینا اور خود بھی مر جانا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ ظلم کسی اور نے ڈھایا، آپ نے قتل کسی اور کو کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ کون سی دین کی خدمت ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ لال مسجد کا واقعہ بہت اندوہناک ہے، اور اس پہ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، بہت اندوہناک ہے۔ لیکن کیا یہ اندوہناک واقعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا؟
ایک بندہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجسم حیا ہے، اور میری بیٹی اللہ نے اس کے نکاح میں دے دی، اس کا نکاح اللہ نے کر دیا آسمانوں میں، اور آپ کی ایک بیٹی کا وصال ہو گیا تو حضور نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، انہیں ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والے، اور ان کا بھی وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس شخص کے نکاح میں نہیں۔ حدیبیہ کی میں بات کر رہا تھا، حدیبیہ میں اسی بندے کو حضور نے بطور قاصد مدینہ مکہ مکرمہ مشرکین کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا، بعد میں حالات شدید ہو گئے اور حضور نے موت پر بیعت لی۔ اب اس وقت یہ بندہ مکہ مکرمہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں دے کر فرمایا ھذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے موت کی بیعت کرتا ہوں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے بعد تا دم وصال میں نے یہ دایاں ہاتھ کسی ناپاک چیز کو لگنے نہیں دیا، کہ حضور نے اس کی جگہ اپنا دست مبارک دیا۔ اس ہستی کو جس نے کئی بار جنت خریدی، بات لمبی ہو جاتی ہے، کئی بار جس نے جنت خریدی حضور سے، اور وہ حکمران تھا ایک وسیع سلطنت کا، اور اس کی فوجیں سرحدوں پہ برسر پیکار تھیں، چند سو باغیوں نے 32 34 35 دن محاصرے میں رکھ کر، بھوکا پیاسا رکھ کر مدینہ الرسول میں ظلمن شہید کر دیا۔ اکابر صحابہ نے 2 مشورے دیے، فرمایا اپنی فوج بلا لیں، میں چند سو لوگوں کے لیے میں محاذ سے فوجوں کو واپسی کا یا فوج کو استعمال کروں، اور پھر مدینہ رسول میں فوج استعمال کروں جہاں تنکا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں میں بندوں کے قتل کا اہتمام کروں۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ نے مقابلہ نہیں کرنا تو مدینہ منورہ کی بھی حد ہے، مکہ مکرمہ کی طرح حد حرم ہے، مدینہ کا اپنا حرم ہے، حد حرم سے باہر نکل کر مقابلہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی بھر رفاقت پیغمبر پہ قربان کر دی، اب اگر موت آ گئی ہے تو روضہ اطہر کا پڑوس چھوڑ کر حرم مدینہ سے باہر نکل جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، فوج تھی، فوج استعمال نہیں کی کہ مدینہ منورہ میں لڑائی جائز، چھوڑ دو، چھوڑا نہیں کہ میں قرب رسالت پر عمر نثار کر چکا ہوں، وقت وصال چھوڑ دوں، شہید ہو گئے، ظلمن شہید ہوئے، بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کیے گئے۔ اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ کچھ لوگ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ ہوئے، اور جتنی باتیں آپ کو ملتی ہیں جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہے، تو یہ جنگیں نہیں تھیں، کسی میں بھی کسی مخالف نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت سے کسی کو اختلاف۔ مطالبہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کا تھا، اس پہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ بعض اکابر سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اور فوری رد عمل کے اظہار کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں، جن لوگوں کو حضور نے احد میں تیر اندازی پہ مقرر فرمایا تھا وہ اکابرین صحابہ میں سے تھے، حضور کے جانثار تھے، سارے مخلص تھے۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ جب اہل مکہ بھاگے تو انہوں نے کہا اب یہاں کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مخالف بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ان کا تعاقب کریں۔
اور کچھ کافروں کو ہم بھی ماریں، جس پہ یار لوگوں نے لکھا کہ وہ غنیمت کے لالچ میں چھوڑ کر آ گئے تھے. شاید ایسا لکھنے والے لوگ عظمت صحابہ سے آشنا ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ صحابی کیا ہوتے ہیں. صحابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کے سرمایہ جائیدادیں، جاگیریں اور گھر چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو انہوں نے واپس نہیں لی تھی، کام تو اللہ کے لیے چھوڑ چکے. وہ چند ٹکوں کی غنیمت لوٹنے کے لیے بھاگ پڑے نہیں. پھر غنیمت کیا لوٹنے والے کو مل جاتی تھی؟ غنیمت تو جمع ہوتی تھی، 5واں حصہ بیت المال میں جاتا تھا اور باقی ہر مجاہد میں تقسیم ہوتا تھا. سوار کے لیے الگ، پیدل کے لیے الگ، وہ تو اپنے حصے کی ملتی تھی. یہ نہیں کہ جس نے جتنی لوٹ لی اس کی ہوگی. اس کے لیے انہوں نے کیوں بھاگنا تھا؟ وہ اس سعادت کے لیے بھاگے کہ چلو دشمن بھاگ تو رہا ہے، لیکن حکم یہ تھا کہ فتح ہو یا شکست تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری اسلامی فوج کو برداشت کرنا پڑا. 70 اکابر صحابہ شہید ہوئے اور تقریباً کم و بیش سارے زخمی ہوئے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ زخم آئے. یہ سارا کیا تھا؟ یہ صدمہ کیوں تھا؟ ان کی اجتہادی غلطی پر دنیاوی نتیجہ جو تھا وہ مرتب ہوا. اسی طرح شہادت عثمان رضی اللہ عنہ پر جب لوگ جذبات میں آ گئے، حق یہ تھا کہ جذبات ان کے قابو میں رہتے، لیکن جب لوگ جذباتی ہوئے تو کیا ہوا؟ پوری ریاست اسلامیہ میں ایک شور مچ گیا، اور وہ فتوحات جو پیغام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر روئے زمین پر جا رہے تھے مجاہد، ان کی فتوحات رک گئیں. اور 2.5 سالہ عید حضرت علی وجہ الکریم کا ایسا ہے جس میں مسلمان اپنی حدود سے 1 انچ باہر نہیں نکل سکتے. یعنی اگر اکابرین پر اس کا اتنا اثر پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور 6 مہینے کی قلیل میعاد کے بعد حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی کہ یہ آپ کا کام ہے، کریں، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. انہوں نے پھر سے لوگوں کو ترتیب دی، پھر سے لوگوں کو حوصلہ دیا، اور جذبات کو ٹھنڈا کر کے جذبات سے نکل کر حقائق پر عمل کرنے کا مشورہ دیا. تو پھر فتوحات اسلامی شروع ہو گئی. اگر اس پائے کے لوگ جذبات میں آ جائیں تو اس پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، خواہ و شرن گناہ نہ ہو. میں اور آپ اگر جذبات میں آ کر خودکشیاں کرنے لگیں گے اور بم چلانے لگیں گے اور مساجد اور معابد پر حملے کرنے لگیں گے اور لوگوں کو سر بازار قتل کرنے لگیں گے تو کیا اثر مرتب ہو؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کمزور کرنے کی بات ہے. لہذا کم از کم جو بندہ صوفی ہے اس کا حق یہ بنتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئے، جذبات کو کنٹرول میں رکھے، حالات کو سدھارے اور ملک اور قوم کو افراتفری کا شکار ہونے سے بچائے، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ یکجا کرنے کی کوشش کرے کہ مسلمان ملک ایک ایسی قوت بن سکے جو کافر آسانی سے اس کی طرف بری نگاہ نہ ڈال سکے. اگر یہ افراتفری ہوگی، ہر شہر میں دھماکے ہوں گے، کہیں پولیس ماری جائے گی، کہیں فوج ماری جائے گی، کہیں پبلک ماری جائے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے لال مسجد کا انتقام لے لیا، تو یہ تو درست نہیں ہے. لال مسجد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا پیغام بھی یہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا، نہ انہوں نے کسی پر گولی چلائی، نہ مسجد سے نکل کر انہوں نے کسی کا کوئی نقصان کیا. اگر ان کا مطالبہ تھا نفاذ اسلام کا تو وہ درست تھا، اور ان کو قتل کیا گیا تو یہ ظلم کیا گیا. لیکن اس ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم حواس کھو دے
اور ہر بندہ بندوق اٹھا لے اور پیٹ سے بم باندھ لے اور لوگوں کو مارنے نکل جائے، یہ پھر دوسرا عظیم نقصان ہے جو ملک کو، قوم کو اور پوری امت کو پہنچا رہا ہے ہر وہ بندہ جو فساد پہ کمر بستہ ہو گیا۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے پورے صبر، پورے یقین، پورے ایمان کے ساتھ کہ ایسا حادثہ کیوں ہوا، یہ کیا جرم تھا کہ یہ کہا جائے کہ ملک میں عدل ہو، اسلامی عدل ہو، ملک میں اسلامی نظام معیشت ہو، ملک میں اسلامی نظام حکومت ہو، تو اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ ان لوگوں کو یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیا آج جو لوگ بم باندھ کے پھرتے ہیں کیا انہی کی غلطی سے تو نہیں آیا؟ اگر کچھ فیصلہ کرنے والے لوگ اوپر ایسے چلے گئے ہیں جو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان سے نفاذ اسلام کا مطالبہ کرے، تو انہیں اوپر کس نے بھیجا؟ کس کی حمایت سے وہ وہاں پہنچے؟ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی سیڑھی بنتے ہیں اور وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی عزامت گوارا کی؟ اب پھر الیکشن آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ اسلام کا تو قاعدہ یہ ہے کہ قوم خود بیٹھ کر سوچے اور ایسے لوگ تلاش کرے جو عہدوں سے گریزاں ہیں، انہیں نکال کر عہدوں پہ بٹھایا جائے، اور جو عہدوں کے لالچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن یہی کافی ہے کہ وہ عہدے کے لالچ میں بھاگ رہا ہے، اس لیے وہ عہدے کا نائل ہے۔ تو کہیں روز محشر یہ خون ناحق ہماری گردنوں پہ بھی نہ آ جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو خون ناحق ہو رہا ہے، یا جو ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، یا فوج اور سول لڑ رہی ہے، یا سرکاری محکمے قانون نافذ کرنے والے اور سول لڑ رہی ہیں، پولیس ماری جا رہی ہے، عام آدمی قتل ہو رہا ہے، مساجد اڑائی جا رہی ہیں، تو اس سب کے کہیں ذمہ دار میں اور آپ تو نہیں۔ اور اگر ہم ذمہ دار ہیں، ہم ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اوپر جا کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس فیصلے میں، تو اس خون ناحق میں تو پھر ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ لہذا یہ وقت ہے کہ معیت رسالت کی برکات بندے کے کردار سے ظاہر ہوں، وہ پرسکون ہو، پر اعتماد ہو، تب وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا اور امت کی شیرازہ بندی کرنے کا درد کرے، امت کو مزید فرقوں میں بانٹنے کا اور ایک دوسرے سے دست و گریباں کرنے کا سبب نہ بنے۔ کسی بھی راہ گزرتے بندے کو قتل کر دینا، کیا یہ حکومت سے انتقام لیا جائے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ناروا طور پر اپنی جان ضائع کر دینا کون سی قربانی ہے؟ اگر آج تک 100 خودکش بھی اپنی جان کھو چکا ہے، تو یہ 100 آدمی تو ایسے جانباز تھے جو کسی میدان میں بھی داد شجاعت دے سکتے۔ تو جہاں قوم اور ملک کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی، جہاں کفر سے مقابلہ پیش آتا، ان جانبازوں کی ضرورت وہاں تھی، یا یہ گلیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتے تو کام آ، یہ تو ضائع ہو گئے اور بے گناہ لوگوں کو مار کر ضائع۔ اس کا جواب کون دے گا کہ جن کو انہوں نے مارا ان کا قصور کیا تھا؟ تو تصوف محض ایک رسم نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم بھی صوفی، آپ بھی صوفی، تو مرا من ترا ملا بگویم، تو مرا حاجی بگو، میں تجھے ملا کہا کروں گا، تو مجھے حاجی کہہ دے، میں تمہیں شاباش دے دوں کہ تم نیک ہو گئے ہو، تو آپ مجھے شاباش دے دیں کہ آپ بڑے پارسا ہیں۔ یہ سارا ایک ڈرامہ، یہ تماشا تو نہیں ہے، یہ تو حقائق کی بات ہے۔ اور معیت رسالت اور برکات معیت کی بات ہے، اور ایک ایک کے کردار سے واضح ہونا چاہیے کہ اسے کوئی شمع برکات صحبت رسول کا حاصل ہے۔ اس میں قوت برداشت بھی ہے، اس میں متانت اور سنجیدگی بھی ہے، اس میں دین کا اور اہل دین کا درد بھی ہے، اس میں
اسلام اور اسلام کو ماننے والوں مسلمانوں کے لیے درد بھی ہے، اور اس کے دل میں غیر مسلموں کے لیے بھی درد ہے. یہ انہیں محض قتل نہیں کرنا چاہتا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. غیر مسلم کو قتل کرنا بھی انتہائی اقدام ہے کہ جب بغیر قتل کے کوئی چارہ نہ رہے. ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لشکر کی قیادت دیتے ہوئے رخصت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ایک بات یاد رکھنا، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کر دینے سے ایک کافر کا مسلمان ہو جانا اللہ کو زیادہ پسند ہے. نہیں، اسلام کافروں کے قتل کے لیے نہیں ہے. اسلام حضور کائنات کے ساری انسانیت کے نبی ہیں، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہمارے کردار سے کافر نے بھی دیکھنا ہے کہ اس بندے میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا یہ اچھی ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں. آپ نے کہیں دیکھا صحابہ کرام نے جلسے کیے، تبلیغی چلے لگائے، واز کیے، کتابیں چھاپی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ دنیا اسلام کیوں قبول کرتی گئی؟ ان کے کردار کو دیکھ کر. آج ہم چلے لگاتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، رسالے چھاپتے ہیں، کردار کوئی نہیں. کتابوں میں تو لکھا ہے مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور، مسلمانی کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے. تو ضرورت ہے، بالخصوص میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو آپ تو معیت رسالت کے براہ راست طالب ہیں، آپ میں تو وہ سنجیدگی آنی چاہیے کہ جذبات پر آپ کا کنٹرول ہو. آپ جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں، اور فیصلہ کرتے وقت عظمت الہی اور عظمت رسالت کو سامنے رکھیں، آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھیں اور وہ فیصلہ کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ لڑتے لڑتے تلوار اس کی ٹوٹ گئی تو آپ اس سے دست بدست لڑنے لگے، اور دست بدست لڑائی میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر گھٹنا دبا کر بیٹھ کے خنجر نکالا، پیش قبض نکالا اور اسے خنجر مارنے لگے تو اس نے آپ کے رخ انور پہ تھوک دیا. اب مرتے وقت وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے نفرت سے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر، تو آپ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیران ہو گیا. اس نے کہا میں تو سمجھا کہ اگر میں ایک خنجر سے بھی مر گیا تو آپ غصے میں مجھے 10-12 خنجر اور بھی ماریں گے، میری میت کو بھی خراب کرے. آپ نے مجھے چھوڑ ہی دیا. انہوں نے فرمایا میری تیرے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. تو حق کے خلاف، حق کو مٹانے کے لیے شمشیر بکف ہے، میں حق کو زندہ رکھنے کے لیے شمشیر بکف ہوں. میں حق کی طرف سے تیرے خلاف لڑ رہا اور میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے ذاتی طور پر بھی تیرے خلاف غصہ آ گیا، تو میں اپنے غصے کے لیے تجھے قتل نہیں کر سکتا. جب تو نے مجھ پہ تھوکا تو بات صرف اسلام کی، دین کی، حق کی نہیں رہی. میرے دل میں تیرے خلاف غصے کا ایک الاؤ آیا کہ اس موذی نے میرے منہ پہ کیوں تھوکا. میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں اپنے غصے کے لیے تجھے قتل کرنے کا مجاز نہیں. کردار معیت باری کا یہاں نظر آتا ہے کہ جو کام ہم کرنے چلے ہیں وہ جذبات کی رو میں بہ کر، غصے میں آ کر کر رہے ہیں، یا وہ مسلمانوں کے، اسلام کے، دین کے اجتماعی مفاد کی خاطر کر رہے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور حصول فیوزات، حصول برکات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جذبات حیوانی ہیں اور ان میں جو دو سب سے طاقتور جذبات ہیں، غصہ، غضب اور لالچ یا محبت، یہ کیفیات جو ہیں یہ بندے کے تابع ہو جائیں اور وہ جذبات میں آ کر دوستی دشمنی کے فیصلے نہ کرے، بلکہ جذبات اس کے تابع ہوں. جہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہو وہاں برکت تپاں بن جائے، کوئی رعایت کی گنجائش باقی نہ چھوڑے، اور جہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہو وہاں ابر رحمت بن جائے اور محبت نچھاور کرے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کردار پہ نظر کرنی ہے کہ کہیں
نفاذ اسلام کے نعرے لگاتے لگاتے ہم ہی نفاذ اسلام کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن گئے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہماری کوششیں مفادات کی نظر تو نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کر رہے ہیں یا دین کے نفاذ کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وزارت کے مزے لوٹنے کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی حق کے نفاذ کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں یا دین کے نفاذ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اس پہ ہم غور کریں گے تو شاید ہمیں نظر آ جائے کہ ہمارا دعویٰ نفاذ اسلام کا ہے اور کردار ہمارا نفاذ اسلام میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اللہ کریم آپ سب کو معیت کی برکات سے لطف اندوز کرے، برکات نبوی سے آپ کے سینوں کو روشن کرے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان برکات کا اظہار آپ کے دنیاوی کردار میں ہوگا تو آپ کو یقین آئے کہ میرے پاس برکات ہیں۔ اگر دنیا میں آپ بھی اسی طرح جذباتی ہیں جس طرح دوسرے لوگ، تو پھر محض وقت ضائع کر رہے ہیں، پھر کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ وقت ضائع کرنے کی جو برائی ہے اس سے محفوظ رکھے، وقت کی قیمت سے آشنا کر دے اور ایک ایک لمحے کو اللہ واللہ کے رسول کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مضمون لمبا تھا، میں نے کوشش کی اس مختصر سے وقت میں اسے کسی طرح سمو لیا جائے۔ اللہ کریم صحیح سمجھ اور صحیح توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔